شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ ڈرامانی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی طارق شیئر کر رہے ہیں۔ طارق کہتے ہیں، میں بھکر کا رہنے والا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈرامانی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی ہم لوگ ایک گاؤں کے رہنے والے ہیں، تو گاؤں میں ہم لوگوں کی زمینیں ہیں، ڈیرا ہے ہم لوگوں کا اپنا۔ اکثر میں ڈیرے پر ہی رہتا تھا، کبھی بھی وہاں پر کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا، کبھی بھی وہاں پر ہمیں جنات وغیرہ کا سامنا ہوا ہی نہیں آج تک۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، میں ایسے اپنے ڈیرے پر بیٹھا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر تھی، درختوں کے نیچے بیٹھا تھا بھی کام کاج کروا کے۔ ادھر ہی میں سو گیا۔ تقریباً شام ہوگی، مغرب سے پہلے میری آنکھ کھلی۔ آنکھ میری ایسے کھلی کہ مجھے الو کی آواز آ رہی تھی، ایک عجیب و غریب پرندے کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو جیسے میری آنکھ کھلی تو میرے پاؤں والی سائڈ پر میری چارپائی پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، الو، کافی بڑا الو تھا، اور وہ بول رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے میں بہت ڈر گیا۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کو اڑانے کی، وہ الو نہیں اڑا۔ میں فوراً سے اٹھا، میں نے اپنا ہاتھ منہ دھویا۔ میں نے کہا بھی یہ جنگلی الو ہے، یہاں پر اکثر ایسے پرندے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی یہاں سے چلا جائے گا۔ مغرب ہو گئی، وہ وہاں سے جاتا ہی نہیں تھا۔ اگر وہ چارپائی سے اڑا تو وہ جا کر جو میرا ڈیرا تھا، جس کمرے میں سوتا تھا، اس کے چھت پر جا کر بیٹھ گیا اور عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگ گیا۔ میں فوراً سے اٹھا اور میں نے جا کے ایک پتھر اٹھایا اور اس کو ایک پتھر مارا کہ یہاں سے اڑ جائے۔ ابھی میں پتھر اٹھا کر اس کو مارنے لگا تھا، اتنے میں وہاں سے اڑ بھی گیا۔ میں نے چارپائی اٹھائی، وہاں پر ڈیرے کے کمرے میں ڈالی، کھڑکیاں کھول کر سوتے تھے اور دروازہ بند کر دیتے تھے، کیونکہ فصلوں میں، کھیت کھلیانوں میں اکثر جانور ہوتے ہیں یا کبھی کبھار چوروں کا بھی ڈر ہوتا تھا۔ اب میں اپنے ڈیرے پر سوتا تھا، شام تک مزیرے میرے پاس رہتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے۔ میرے پاس اسلحہ بھی ہوتا تھا، گھر جا کر میں کھانا وانا کھایا کرتا تھا۔ اس دن میں گھر گیا، کھانا وغیرہ کھا کر آیا، گھر والوں سے اس بات کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ واپس جب آیا تو کمرے کا دروازہ کھولا، سونے کے لیے اندر گیا تو چارپائی میری الٹی پڑی تھی، یعنی کسی نے میری چارپائی الٹا دی تھی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میری چارپائی کس نے الٹائی ہے، آج تک ایسا نہیں ہوا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، مٹی کے کچے کمرے میں مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تو میں نے چارپائی سیدھی کی، اپنا بستر لگایا اور سو گیا۔ گاؤں میں لوگ جلدی سوتے ہیں اور جلدی جاگتے ہیں، میں نے فجر کے ٹائم جاگنا ہوتا تھا، مجھے نیند آئی ہوئی تھی، 9 بجے کا ٹائم تھا، میں سو گیا۔ تب ایک دم سے میری پھر آنکھ کھلی، ایسا لگا کہ جیسے وہ الو باہر پھر بول رہا ہے، بہت بھیانک آوازوں میں بول رہا ہے، اور مجھے تو اس کی آواز سونے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ایسا تھا جیسے وہ کچھ بول رہا ہے، ایسی آوازیں آ رہی تھی، کوئی لفظ بول رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں باہر نکلتا ہوں، ایک ہوائی فائر کرتا ہوں تو یہ اڑ جائے گا۔ اپنی پسٹل لے کر میں باہر نکلا۔ جیسے ہی میں نے چاروں طرف دیکھا تو وہ الو جو تھا وہ بالکل جہاں پر میرے کمرے کا دروازہ تھا اس کے اوپر چھت پر بیٹھا تھا، ایک شیڈ سا بنا ہوا تھا اس کے اوپر۔ ابھی اس سے پہلے میں اس الو کی طرف کوئی چیز پھینکتا کہ وہ اڑے یا ہوائی فائر کرتا، ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے سر پر کسی نے بہت زور سے تھپڑ مارا ہے۔ میں پہلے نیند مجھے اتنی شدید آئی ہوئی تھی، اور اوپر سے یہ سب، تو میرے منہ سے گالی نکلی۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کسی اندیکھے وجود نے مجھے دھکا دیا، میں منہ کے بل گرنے لگ گیا۔ میں نے پھر غصے سے کہا کہ جو کوئی بھی ہے سامنے ہو۔ باہر ڈیرے کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی، کوئی نظر نہیں آیا۔ تب بھی ایک دم سے کیا دیکھتا ہوں کہ جہاں پر وہ الو بیٹھا ہے چھت پر، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا کالے رنگ کا وجود ہے، جس طرح سے کوئی عورت ہے، پیلی زرد اس کی آنکھیں تھیں، اور جیسے کالے رنگ کا دوپٹہ یا کوئی چیز اس نے منہ پر لی ہوئی ہے۔ ایک دم سے مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے کہا کہ کون ہو تم؟
بڑے غصے سے میں نے اسے کہا، یہاں تک کہ میں کوئی چیز اٹھا کر ان کو مارنے لگا تو وہ دونوں غائب ہو گئے۔ میں اندر آ گیا، میں نے پھر سونے کی کوشش کی۔ آدھا پونا گھنٹہ گزرا تو باہر دروازے پر دستک شروع ہو گئی۔ دروازے پر دستک کے ساتھ ہی جس طرح سے کوئی عورت بول رہی ہے اور بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ دروازہ کھولو، اور آواز اس طرح سے ملتی ہے جس طرح سے میری بڑی بہن ہے اس کی آواز ہے، باقاعدہ اپنا نام بھی لے رہی ہے۔ ٹائم جب میں نے دیکھا تو ٹائم رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ جنات ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ میں نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، میں نے ایسے کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ ہمت اب مجھے کرنی تھی، میں ڈر کے اگر ڈر جاتا تو وہ جنات میرے پر حاوی ہو کے مجھے نقصان دے دیتے۔ مجھے پتا تھا میں یہاں سے بھاگ اب نہیں سکتا، صبح ہونے تک مجھے رہنا ادھر ہی ہے، اب چاہے یہ جو مرضی میرے ساتھ کرے۔ میں نے یہ سنا ہوا تھا اپنے بڑے بزرگوں سے کہ یہ جنات جو ہیں یہ آگ سے بھاگتے ہیں۔ میں نے بس اونچی آواز میں یہ کہا کہ تم جو کوئی بھی ہو، اگر تم یہاں سے نہ گئے تو میں ابھی آگ جلا دوں گا۔ جو درخت ہیں، جو میرے کھیت ہیں، یہاں پر بہت لکڑی ہے، میں نے بھی آگ جلا دینی ہے اور تم لوگوں کو جلا دینا ہے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، بالکل سناٹا ہو گیا، بالکل خاموشی، کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے پھر کافی دیر انتظار کیا کہ مجھے کوئی آہٹ آئے، کوئی آواز آئے، کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں تھی۔ میں سو گیا۔ صبح میری آنکھ کھلی، میں فوراً گھر گیا، میں نے گھر والوں کو یہ بات بتائی۔ میرے جو دادا جی تھے ان کے ایک دوست تھے، وہ یہ بہت زیادہ عملیات کیا کرتے تھے، بلکہ وہ جنات کو دیکھ بھی سکتے تھے، ان سے ہم کلام بھی ہوتے تھے۔ ان کے پاس میں گیا، ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے سنتے ساتھ کہا کہ وہ جنات تھے جو تمہیں تنگ کر رہے تھے۔ الو کے روپ میں بھی جو آیا تھا وہ بھی ایک جن تھا، وہ تمہیں صرف تنگ کرنے آیا تھا۔ بعض اوقات جنات کسی راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی انسان کو تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن جو تم نے اس کو پتھر مارا تھا اس لیے وہ دوبارہ بدلہ لینے آئے۔ اور وہ جو کالے سے چہرے والی اور پیلی آنکھوں والی تم نے عورت دیکھی ہے وہ جنی ہے، جو اس الو کی اب ماں ہے یا جو بھی ہے اس کے ساتھ ہے۔ میں نے یہ کہا کہ یہ اب میں کیا کروں، یہ تو میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بس تم نے 3 دن ایسا کرنا ہے، 3 دن وہاں پر آگ جلا کر رکھنی ہے، 3 دن کے بعد وہ وہاں پر نہیں آئیں گے۔ ان کے لیے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی وقتی طور پر وہاں پر ہے، ان کا وہاں پر بسیرا نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے انہیں کہا کہ حفاظت کے لیے کوئی تو چیز دیں۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دے دیا، وہ میں نے اپنے بازو کے ساتھ باندھ لیا، ڈیرے پر واپس آ گیا۔ ہمارے پانی لگانے کی باری بھی تھی، 2 مزیرے میرے ساتھ ہی تھے، میں نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ وہاں پہ ہم لوگوں نے لکڑی جمع کی، ہم لوگ آگ جلا کر ڈیرے پر بیٹھ کے پانی وغیرہ لگایا۔ 3 دن ہم نے حفاظت کی۔ 3 دن ہم لوگوں کے ڈیرے سے دور سے خوفناک آوازیں آتی تھیں، چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، کسی عورت کے پکارنے کی آوازیں آتی تھی، کسی چھوٹے بچے کے پکارنے کی آوازیں آتی تھی، لیکن ہم نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا۔ تالیاں بجاتے تھے، عجیب و غریب حرکتیں، آوازیں آنا، پتھر آنا۔ 3 دن جب وہاں پر آگ جلائی، 3 دن کے بعد 4تھے دن پھر آگ جلا کر بیٹھے، کوئی نہ آواز آئی، نہ کوئی پتھر آیا، نہ کسی عورت کی آواز، نہ کسی بچے کی آواز، کوئی آواز نہیں آئی۔ الو تو دوبارہ نظر ہی نہیں آیا۔ بس پھر دوبارہ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بس اب وہ وہاں سے چلے گئے، وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہاں پر آگ جلتی ہے اور یہ جنات آگ سے ڈرتے ہیں۔ بس پھر میں وہاں پر رات نہیں رکتا تھا، کیونکہ میرے دل میں خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ کچھ عرصہ میں نے وہاں پر رات رکنا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جب پانی کی باری ہوتی تھی تو وہاں پر رات رکنی پڑتی تھی، رات پھر میں رک جاتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں یہ ہوتا تھا، کبھی کبھار دور سے خوفناک آوازیں آتی تھی، ڈیرے کے پاس سے نہیں آتی تھی، کیونکہ وہ دادا جی کے جو دوست تھے انہوں نے میرے ڈیرے پر آ کر حصار کر دیا تھا۔ پھر انہیں جنات نے میرے ڈیرے سے تھوڑا آگے ایک اور ڈیرا تھا، وہ بھی ہمارے گاؤں کے بندے کا ہی تھا، اس کو بڑا تنگ کیا، اس کے تو جانوروں کو جانے نقصان تک دیا تھا جنات نے۔ اس کے بہت سی گائیں، بھینسیں، بکریاں مار دی تھیں، باقاعدہ ان کے دل والی جگہ پر سوراخ ہوتا تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ جنات تھے یا کوئی اور مخلوق تھی، یہ نہیں پتا۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ طارق آپ کا۔ جس سے یہ تھی آج کی ہارر سٹوریز۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوں گی۔ آپ لوگ بھی اپنی ہارر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nusheenur57@gmail.com پر
اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.